بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین کے ماہانہ نجاست کے خون کے ساتھ ساتھ بچے کی پیدائش کے ساتھ جو خون آتا ہے، یہ دونوں خون ایسے ہیں کہ جن میں عبادات انجام دینے کی اجازت نہیں ہے۔ نہ خواتین نماز پڑھ سکتی ہیں، نہ روزہ رکھ سکتی ہیں، لیکن ان کے علاوہ جو بھی خون آئے، چاہے وہ زخم کا خون آئے یا استحاضہ کا خون آئے، اس میں انہیں عبادات انجام دینا پڑیں گی، عبادات نہیں چھوڑ سکتی ہیں۔ اور استحاضہ کا مسئلہ یہ ہے کہ استحاضہ کے 3 کیٹیگریز ہوتی ہیں۔ نمبر 1 استحاضہ قلیلہ، نمبر 2 استحاضہ متوسطہ، اور نمبر 3 استحاضہ کثیرہ۔ استحاضہ قلیلہ اسے کہتے ہیں کہ جب روئی اندر ڈالی جائے تو روئی کے اوپر والے حصے میں فقط خون لگے، روئی کے اندر داخل نہ ہو، یہ استحاضہ قلیلہ ہوتا ہے۔ اور اس میں عورت کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ ہر نماز سے پہلے اسے ایک وضو کرنا پڑتا ہے۔ یعنی اگر فرض کیجئے کہ ظہر اور عصر کی نماز پڑھ رہی ہے تو ظہر کی نماز کے لیے الگ وضو کرے، مغرب عصر کی نماز کے لیے الگ وضو کرے، اس طرح سے مغرب کی نماز کے لیے الگ وضو کرے، عشاء کی نماز کے لیے الگ وضو کرے۔ اور ایک دوسری ذمہ داری اس کی یہ بھی ہے کہ اگر شرمگاہ کے باہر والے حصے میں خون آ گیا ہے تو ایسی صورت میں ایک ضروری ہے کہ شرمگاہ کو بھی صاف کرے، اور اگر خون پٹی میں آ گیا ہے تو اسے تبدیل کر دے یا اسے دھو لے۔ تو ہر نماز سے پہلے یہ 3 کام اسے کرنا پڑیں گے اگر استحاضہ قلیلہ والی ہے۔ نمبر 1 وضو کرنا ہر نماز سے پہلے، اور نمبر 2 یہ کہ اگر شرمگاہ کے باہر والے حصے میں خون آ گیا ہے تو شرمگاہ سے خون کو صاف کرے، اور تیسرا پہلو یہ ہے کہ اگر پٹی تک خون آ گیا ہے تو پٹی کو بھی یا تو دھو لے یا اس کو بدل لے۔ اگر استحاضہ متوسطہ ہے، استحاضہ متوسطہ اسے کہتے ہیں کہ خون کی مقدار اتنی زیادہ ہو کہ روئی کے اوپر والے حصے کے ساتھ ساتھ روئی کے اندر بھی خون داخل ہو جائے۔ اگر روئی کے اندر والے حصے میں خون داخل ہو گیا ہے تو یہ استحاضہ متوسطہ کہلائے گا۔ اور اس میں عورت کی وہ ذمہ داریاں تو باقی رہیں گی جو استحاضہ قلیلہ میں رہتی ہیں، یعنی ہر نماز کے لیے الگ وضو کرنا اور ساتھ ہی ساتھ شرمگاہ کو صاف کرنا اور پٹی تبدیل کرنا۔ لیکن ایک ذمہ داری اس میں اور بڑھ جاتی ہے کہ جب استحاضہ متوسطہ ہو گیا ہے، یعنی خون کی مقدار اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ روئی کے اندر داخل ہو رہی ہے، تو ایسی صورت میں جب یہ صورتحال پیش آئی ہے اس سے پہلے اسے غسل بھی کرنا پڑے گا۔ اگر فجر سے پہلے یہ صورتحال پیش آئی ہے تو فجر کے لیے غسل کرنا پڑے گا، ظہر عصر سے پہلے اگر یہ صورتحال پیش آئی ہے تو ظہر عصر کے لیے غسل کرنا پڑے گا، اور اگر مغرب عشاء سے پہلے ایسی صورتحال پیش آئی ہے تو مغرب عشاء سے پہلے اسے غسل کرنا پڑے گا۔ یہ استحاضہ متوسطہ والوں کے لیے فتویٰ ہے۔ اس کے بعد استحاضہ کثیرہ۔ استحاضہ کثیرہ وہ کہلاتا ہے کہ خون کی مقدار اتنی زیادہ ہو کہ خون روئی کے اندر داخل ہونے کے بعد باقاعدہ روئی سے کراس کر کے پٹی تک خون آ جائے، اتنی زیادہ مقدار ہو کہ پٹی تک خون آ رہا ہو، اسے کہا جاتا ہے استحاضہ کثیرہ۔ تو استحاضہ کثیرہ میں جو پہلی صورتحال بتائی گئی ہے استحاضہ قلیلہ میں کہ وضو کرنا، شرمگاہ کو صاف کرنا، پٹی تبدیل کرنا، وہ تو اپنے مقام پر رہے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ استحاضہ کثیرہ والی کی ذمہ داری یہ ہوگی کہ فجر کی نماز کے لیے ایک غسل کرے، پھر اگر ظہر اور عصر ایک ساتھ جلدی وہ نماز پڑھ رہی ہے تو ظہر عصر کے لیے ایک غسل کرے، اور اسی طرح سے مغرب و عشاء کے لیے اگر وہ جلدی ملا کر ساتھ نماز پڑھ رہی ہے تو مغرب عشاء کے لیے ایک اور غسل کرے، یعنی 3 غسل تو اسے کم از کم کرنا پڑیں گے۔ ہاں، ایک مسئلہ جو شہروں میں رہنے والی خواتین ہیں اور ان کی عادتیں اب بدلتی جا رہی ہیں، گاؤں میں تو ممکن ہے کہ یہی طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہو جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا، کہ وہ روئی بھی استعمال کرتی ہیں اور روئی پر پٹی بھی استعمال کرتی ہیں۔ تو اگر روئی میں اتنی زیادہ مقدار میں خون آ گیا ہے کہ روئی سے کراس کر کے پٹی تک خون آ گیا ہے
تو یہ استحاضہ کثیرہ والی ہے، اور استحاضہ کثیرہ والی کے لیے اور اسی طرح سے جو شہروں میں رہنے والی خواتین ہیں ان کے لیے بھی، کہ جو روئی اور پٹی استعمال نہیں کر رہی ہیں، وہ پیڈز استعمال کر رہی ہیں، تو اب اس میں ذرا سا مسئلہ تبدیل ہو جائے گا۔ جو خواتین پیڈ استعمال کرتی ہیں ان کے لیے مسئلہ تھوڑا سا تبدیل ہو جائے گا۔ وہ کیا کہ ظہر اثر کے لیے جو ہم نے کہا کہ ایک غسل کر لے کافی ہے، اسی طرح سے مغرب عشاء کے لیے جو کہا کہ ایک غسل کر لے کافی ہے، مگر اگر فرض کیجئے کہ استحاضہ کثیرہ والی ہے اور وہ پیڈ استعمال کر رہی ہے تو پھر ایک غسل کافی نہیں ہوگا، بلکہ اس کی ذمہ داری یہ ہوگی کہ پیڈ استعمال کرنے کی صورت میں ظہر کی نماز کے لیے ایک غسل کرے، اور ظہر کی نماز مکمل کرنے کے بعد اگر خون پیڈ تک آ گیا ہے تو عصر کی نماز کے لیے ایک اور غسل کرے، یعنی 2 غسل کرنا پڑیں گے اسے۔ اسی طرح سے پیڈ استعمال کرنے والی اگر مغرب کی نماز کے لیے غسل کر چکی ہے اور مغرب کی نماز مکمل کرنے کے بعد یا مغرب کی نماز کے دوران اگر خون پیڈ تک آ گیا ہے تو پھر جو مغرب میں غسل کیا تھا وہ کافی نہیں ہوگا، بلکہ عشاء کی نماز کے لیے ایک اور غسل کرنا پڑے گا۔ البتہ جتنے میں غسل آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں یہ احتیاط واجب کے طور پر ہے۔ متوسطہ والی کے لیے بھی غسل احتیاط واجب کے طور پر ہے، اور کثیرہ والی کے لیے بھی غسل احتیاط واجب کے طور پر ہے، اور باقی وہ سارے احکام تو ان کو انجام دینا پڑیں گے جو قلیلہ والی کے لیے تھا، کہ پٹی تبدیل کرنا، شرمگاہ کو صاف کرنا۔ اب اس میں ایک چیز اور بھی ہے، اگر دیہات والی عورت ہے تو اس کے لیے بھی یہی مسئلہ ہے کہ اگر وہ روئی اور پٹی استعمال کر رہی ہے تو فرض کیجئے کہ اس نے ظہر اور عصر کے لیے ایک غسل کر لیا، ظہر کی نماز مکمل کرنے کے بعد اگر خون روئی سے پٹی تک نہیں آیا تو جو غسل اس نے کیا تھا وہ عصر کی نماز کے لیے بھی کافی ہو جائے گا، لیکن نماز کے دوران میں یا نماز کے بعد روئی سے خون پٹی تک آ گیا تو جو غسل اس نے ظہر کے لیے کیا تھا وہ کافی نہیں ہوگا، عصر کے لیے اسے ایک اور غسل کرنا پڑے گا۔ اور اسی طرح سے مغرب عشاء کا مسئلہ ہے کہ مغرب کے لیے اس نے جو غسل کیا تھا وہ کافی ہوگا، بشرطے کہ عشاء کی نماز شروع کرنے سے پہلے پٹی پر خون نہ آیا ہو۔ لیکن اگر عشاء کی نماز شروع کرنے سے پہلے اگر پٹی تک خون آ گیا ہے، چاہے مغرب کی نماز کے دوران آ گیا ہے یا مغرب کی نماز مکمل کرنے کے بعد آ گیا ہے، تو پھر عشاء کی نماز کے لیے اسے ایک اور غسل کرنا پڑے گا۔ لہذا جو ایک خیال عام طور پر خواتین کے ذہنوں میں ہے کہ ظہر عصر کے لیے ایک غسل کر کے جلدی جلدی نماز پڑھ لی جائے ظہر اور عصر ملا کے تو ایک غسل کافی ہو جاتا ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ اگر خون پٹی تک آ رہا ہے یا خون پیڈ تک آ رہا ہے تو ایک غسل کافی نہیں ہوگا، بلکہ ظہر کے لیے الگ غسل کرنا پڑے گا، عصر کے لیے الگ مغرب کے لیے الگ غسل کرنا پڑے گا، عشاء کے لیے الگ غسل کرنا پڑے گا۔ ہاں، اس میں استحاضہ کثیرہ میں البتہ یہ بات ہے کہ استحاضہ کثیرہ میں باقی سارے کام تو کرنا پڑیں گے، یعنی شرمگاہ کو صاف کرنا، پٹی کو تبدیل کرنا یا پٹی کو دھونا، مگر استحاضہ کثیرہ والی عورت کے لیے وضو کرنا لازمی نہیں ہے۔ جو غسل اس نے کیا ہوگا وہی کافی ہو جائے گا۔ ہاں، اگر وضو کرنا چاہے تو پھر اس کے لیے ذمہ داری اس کی یہ ہے کہ پھر وہ غسل سے پہلے وضو کر لے اور اس کے بعد غسل کرے اور اس کے بعد نماز پڑھے، فوراً غسل کے فوراً بعد نماز پڑھ لے۔ لیکن استحاضہ متوسطہ والی ہے تو غسل کے بعد اسے وضو کرنا چاہیے، غسل سے پہلے نہیں۔ یہ تفصیلات میں نے جو ابھی استحاضہ کے بارے میں آپ کے سامنے بیان کی ہیں، ہو سکتا ہے کہ میں نے تو اپنی جانب سے بہت لمبی گفتگو آپ کے سامنے بیان کر دی، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کے علاوہ بہت سارے مسائل جو کتابوں میں بھی لکھے ہیں، خود مجتہدین نے اپنی کتابوں میں لکھے ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سارے مسائل پیش آ رہے ہوں گے یا ذہنوں میں سوال کھڑے ہو رہے ہوں گے، تو پھر اس سلسلے میں گزارش یہی ہے کہ اپنے علاقے کے علماء یا معلمات سے زیادہ تفصیل معلوم کر لی جائے، یا یہاں قرآن و عطرت اکیڈمی میں فون کر دیا جائے، تو انشاءاللہ مزید تفصیلات بھی آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی یا سمجھا دی جائیں گی۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ اللهم صل على محمد وآل محمد